منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ؟ پاکستان کے حوالے سے منیر نیازی نے یہ شعر کئی دہائیوں پہلے کہا تھا. تب بھی صورتحال ویسی تھی، آج بھی صورتحال ویسی ہے، بلکہ اس سے بھی ابتر ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کا کوئی نہ کوئی بیل آؤٹ ہو جاتا تھا. وار اور ٹیرر آ گیا، وار اور ٹیرر سے پہلے سوویت یونین کا وہ آ گیا سارا کھیل تماشا، اس کے بعد وار آن ٹیرر، اور پھر اور کئی سلسلے چلتے رہے. آئی ایم ایف سے مدد کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی تو اس کے پروگرام میں چلے جاتے تھے. مگر اب جیسے لگتا ہے کہ اینڈ گیم پر ہیں، اور وہ جو سفر آہستہ آہستہ ہے وہ بھی کہیں گم ہو گیا ہے. یہ ہے آج کا موضوع آج کے تھرڈ اوپینین میں جناب بیرسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ. بشانی صاحب خوش آمدید. صورتحال بڑی ہی گمبھیر ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آنیاں اور جانیاں تو بڑی ہیں، لیکن سفر آہستہ آہستہ بھی مجھے نظر نہیں آتا، لگتا ہے کہیں لاسٹ ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بشانی صاحب میں عمران خان کی کسی جلسے میں تقریر سن رہا تھا، تو وہی نریٹو کہ جی سارے کرپٹ ہیں، غدار ہیں اور صرف میں ہی اچھا ہوں. بھائی آپ بالکل اچھے ہیں، ہم نے مان لیا. 4 سال آپ بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی آ سکتے ہیں. کیا کیا، کیا پلاننگ ہے؟ تو بشانی صاحب کیسے دیکھتے ہیں منیر نیازی صاحب کے شعر کے کانٹیکس میں پاکستانی حالات کو؟ دیکھیں جی، انہوں نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اور بلکہ یہ تو ان کے دور کا شعر ہے جبکہ پاکستان میں ایک آپٹیمزم کا دور تھا. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ کا پتہ نہیں، لیکن منیر نیازی کی حیات میں جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک پاکستان میں ایک طرح کا آپٹیمزم تھا، اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بہتری کی طرف ہم گامزن ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 80s کے بعد اور 90 کی دہائی میں اس کے بعد جو پروسیس آیا پاکستان پہ وہ ایک ریورس ہے. اس کو اب سفر، وہ منیر نیازی کا سفر آہستہ آہستہ تھا، یہ سفر اب پیچھے کی طرف ہے. اور یہ اب بہت کلیئر ہو گیا ہے اکانومی کے حوالے سے بھی کہ یہ سفر پیچھے کی طرف اس طرح ہے کہ جب آپ جو ہے وہ خود حکمران طبقات کی زبان میں دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ 60s میں، اور یہ فیکٹ بھی ہے، انٹرنیشنل جو انڈیکیٹرز ہیں اور جو اشاریے ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ 60s میں جو ہے ارلی لیٹ 50s اور 60s میں پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھا اور جو گروتھ کمپٹیشن تھا وہ پرتگال اور اسپین کے برابر تھا، یعنی یورپ کا جو بالکل دل ہے. 5.6% تک جو ہے گروتھ ریٹ اس وقت تھا، اور اس وقت جو موسٹ جو ڈیولپنگ تیزی سے بڑھتی ہوئی اکانومیز تھی اس میں شمار ہوتا تھا، جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے جو یہ اعداد و شمار ہیں. اس کے بعد آپ 80s میں دیکھ لیں تو 80s میں پاکستان جنوبی ایشیا میں جو ہے وہ سب سے زیادہ فاسٹ گروئنگ کنٹری کے طور پہ کنسیڈر ہوتا تھا. جنوبی ایشیا میں چونکہ انڈیا کی اپنی پالیسیز تھی ظاہر ہے، جو پیچھے سے کانگریس کی پالیسیز، پنڈت نہرو کی پالیسیز اور اس طرح کی پالیسیز کے زیر سایہ تھی، اور اس وقت تک بریک تھرو نہیں ہوا تھا جو بعد میں جا کے منموہن سنگھ یا نرسمہا راؤ کے دور میں شروع ہوا، یا جو تبدیلی آنی شروع ہوئی وہ پہلے نہیں تھی. تو ظاہر ہے بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ وغیرہ کا یہ تھا. تو فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری شمار ہوتا تھا اس وقت بھی پاکستان. تو ایک وقت ایسا آیا کہ اب وہاں پہ سانس لوگ رو کے کھڑے ہیں، اور دو پاسبلٹیز میں کسی ایک کا غور کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جی یہ ملک بینکرپٹ ہونے والا ہے اور کس وقت بینکرپٹ ہوگا، یا اس سے کیا بچا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کل ملک کا جس میں 22 کروڑ لوگ بستے ہیں، جو ایٹامک پاور ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے جو ہے وہ عظیم ترین لوگ ہیں، چنے ہوئے، چوزن پیپل، سلیکٹڈ، وہاں پہ جو ہے $2-4 بلین کی ساری گیم ہے جس سے آپ بینکرپٹ ہو سکتے ہیں یا بینکرپٹ ہونے سے بچ سکتے ہیں. $2-4 بلین کی ساری گیم. اور میں بار بار اس پہ عرض کرتا ہوں، تو لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ریپیٹڈلی عرض کریں کہ ٹوٹل بجٹ جو ہے، جیسے جو دنیا کے بڑے بڑے جو ہے بزنس مین ہیں یا سیلیبریٹی یا اس طرح کے لوگ ہیں، وہ $40-50 بلین تو ان کے پرسنل
اثاثے پڑے ہوئے ہیں ادھر ادھر، اور آپ ایک ملک ہیں 22 کروڑ لوگوں کا جن کو یہ زوم ہے کہ ہم دنیا کی کوئی عظیم ترین اور برتر ترین قوم ہے، تو اس کا جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ 2 سے 4 بلین ڈالر پہ اٹکا ہوا ہے۔ کبھی آپ آئی ایم ایف کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی آپ سعودی عرب کے آگے جھکتے ہیں، کبھی آپ چین کو دنیا کا عظیم ترین سخی سمجھ کے اس کے آگے جو ہے وہ بجا لاتے ہیں آداب۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ جو واپسی کی طرف سفر ہوتا ہے اور زوال کا سفر ہوتا ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ اس میں جو ہے وہ منیر نیازی کو آپ اگر کوٹ کریں گے بھی تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ جس سفر کی انہوں نے بات کی تھی کہ آہستہ آہستہ ہے، وہ اب ختم اور بالکل بند ہو کے بند گلی میں جو ہے وہ رک گیا ہے۔